حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے بے حیائی۔ دور نبوت کے بعد سے اسلام دشمن طاقت ہے۔ پورے انسانی معاشرہ میں بالعموم اور مسلم معاشرہ میں بالخصوص بے حیائی اور عریانی و فحاشی کو شبانہ یوم فروغ دینے میں بے انتہا سرگرم ہیں۔ مختلف طریقے کار سے سرگرمی ہے، کبھی چھوٹا لباس تو کبھی تنگ لباس اور کبھی باریک کپڑے کا لباس۔ ان کا خاص مشن یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں عریانیت اور برہنگی پھیل جائے اور مسلم عورتیں اس کے عادی بن جائیں۔ اسی ننگے پن اور بے پردگی کی دین ہے کہ آج یورپ میں بسنے والی خواتین مغربی تہذیب کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فطرت کی بنائی ہوئی حیا و شرم سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی فطرت یہ بنائی ہے کہ پاکیزہ ماحول میں اور پاکیزہ خاندانی مستحکم نظام کے ساتھ رہیں، مگر جب حیوانی اور شہوانی ماحول کو اپناتی ہیں تو اس پاکیزہ جذبے کے بجائے بے پردگی اور عریانیت کی چادر سے اپنی عقل و دماغ کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ آج کمپنیوں سے تیار ہونے والی چیزوں پر حسین عورتوں کی تصویریں چھاپ کر انہیں عریانیت اور بے حجابی اور فحاشی کے دل فریب راہ پر لگا دیا ہے۔ یہ مقام انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چیزوں کو کثرت سے سپلائی کے لیے عورتوں کے حسن جمال کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے تو رب رحیم درگزر سے کام لیتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ اسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ غفور الرحیم پردہ پوشی فرماتا اور معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ جب اس معصیت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسی پکڑتا ہے کہ مختلف طریقے کار سے وہ پکڑتا ہے اور پھر انسان کو ایسا تہبالہ کر دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نہ عشق با ادب رہا، نہ حسن میں حیا رہی، نہ عشق با ادب رہا، نہ حسن میں حیا رہی۔ ہوس کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔